آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 597 ہجری۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں۔ محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اب یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک ناصبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے۔ الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید، یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی۔ اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے، پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی۔ میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی، حضرت معاویہ کے دور میں جو جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹنگ نہیں بیٹھتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی الاسلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو، کیونکہ نبی الاسلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں۔ بخاری مسلم میں آئے آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے؟ پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا، انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے، اگر حضور کی دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے، اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے۔ یہ ہادی اور مہدی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے، کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے۔ پھر انہوں نے احمد بن حنبل کا قول بھی نقل کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا۔ پوچھا کیا کیا؟ کہا ان کا مال لوٹا، انہیں قتل کیا۔ تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے، حدیث لے لی جائے۔ انہوں نے کہا حدیث کیا، ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی۔ اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں، 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی، بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا، اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد۔ 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا، کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگ ہیں۔ پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ ان کا اہل شام تھے، جو ہم امیر شام کہتے ہیں، یہ شامی تھے، ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا۔ تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، ایک دیوبندی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا، میں نے بارہا اس کتاب کا تعارف کروایا۔ اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے، کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا، لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی۔